ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور پھر فضول خرچ کے متعلق ہمارے ہاں فضول خرچی عروج پر ہے۔ چائے میں لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں، بازاروں میں شاپنگ بے دریغ عورتیں مرد کر رہے ہیں، فضول چیزیں خریدتے ہیں۔ اور فضول خرچی کیا ہے؟ اللہ نے ایک جملے میں سمجھائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، یعنی شیطان ہے یہ۔ شیطان کا بھائی کیا ہوگا؟ شیطان ہی ہوگا نا، انسان کا بھائی انسان ہوتا ہے نا۔ اللہ نے کہا گویا کہ یہ بھی فطرت شیطانی رکھتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام ہے صحابہ کے، انتقال کے وقت فرما رہے ہیں کفن نیا لباس مجھے نہ دینا، میرا پرانے لباس میں کفن مجھے پہنانا، نیا لباس کسی غریب کے کام آ جائے گا۔ یہ ہے فضول خرچی سے بچنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے 2 سالن کبھی اکٹھے کر کے نہیں کھائے، دن میں 2 ٹائم کبھی آپ نے کھانا نہیں کھایا پیٹ بھر کے، کیونکہ فضول خرچی نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں تو چائے کے ساتھ 10 چیزیں رکھ دی، کھاتا ایک بھی نہیں۔ بوفے لگایا جی، بوفے، اور بوفے میں ساری ضائع ہوتی ہیں، اور بوفے ہے تو یہ شیطان کا بھائی ہے۔ یہی ہے نا فضول خرچی۔ تھوڑا سالن ہو، ایک پلیٹ میں ہو، آپ ایک کھانا سالن کھائیں۔ میں اکثر باہر بھی مہمان جاتا ہوں لوگوں کے، تو باہر کنٹریز میں بھی یا اپنے یہاں بھی، میں کہتا ہوں یہ ایک سالن بنانا، میں کھا لوں گا آرام سے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ میرے لیے اہتمام کریں جی 3 4 5 سالن؟ میں تو ایک سالن خوشی سے کھا لیتا ہوں۔ اب آپ کہیں نہیں جی یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ اب کیا ہے یہ فضول جو ان میں پڑتا ہے وہ بھی شیطان کے بھائیوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تقاضا کرتا ہے جو ہاں اللہ دے دے تو کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ تو اس میں تو وہ جو ہے، لیکن ان چیزوں سے فضول خرچی سے، لباس میں اور دیگر چیزوں میں بچیں۔ اچھا اگلی بھی بات کر دی، ایک تو ہے کہ فضول بندہ خرچ ہی نہیں کر رہا اپنے گھر والوں پہ، ان کو پرانے کپڑے پہنا رہا ہے، پرانی چیزیں کھلا رہا ہے، باسی چیزیں کھلا رہا ہے، تنگی دے رہا ہے، کہتا ہے یہ فضول خرچی شیطان کا بھائی ہے، بھائی میں نہیں خرچ کرتا تم پہ۔ ایسے لوگ بھی تو ہے نا، ایسا غلط اس کی تعویل کرتے ہیں۔ ایک ہے اسراف کرنا، وہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی وہ ہے، اور ایک ہے کہ کنجوسی کرنا، وہ بھی اللہ نے اگلی آیت میں کہا۔ اب دیکھیے آگے اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں فرمایا آیت نمبر 28 میں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اس طرح گردن سے لگائی نہ رکھنا، یعنی ہاتھ کو ایسے، یعنی جیب میں ہاتھ جائے ہی نہ۔ کنجوس اتنا بندہ ہو کہ جب اس کا ہاتھ ہونا اس طرح ہی ہو کہ جیب میں ہاتھ نہ جائے۔ یہ اپنے ہاتھ کو جیب کی طرف لے کے جائیں، فراخ دل بنے، سخی بنے۔ سخی جنت کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے۔ بخیل دوزخ کے قریب ہے، شیطان کے قریب ہے۔ سخی گناہگار بھی جنت میں چلا جائے گا، اور بخیل متقی پرہیزگار بھی دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اس لیے بخل کرنا، گھر والوں پہ خرچ بھی۔ پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو، بہن بھائیوں پہ خرچ کرو۔ سب سے بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، یہ سب سے بہترین اللہ کی رضا۔ الخلق عیال اللہ، اور پھر اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ پیسوں کو یوں ہاتھ کنجوسی کرے، ولا تبسط کل البسطی فتقعد ملوما محسورا، اور اتنا بھی خرچ نہ کرو کہ سارا پیسہ ختم ہو جائے، بعد میں ملامت کرو یہ کیا ہوا، پیسے بچے ہی نہیں ہیں، پورا مہینہ کیسے گزرے گا۔ اعتدال کے ساتھ چلو۔ دونوں چیزیں اللہ نے یہاں بیان کر دی۔ بہت سخی بھی نہ بنو کہ بالکل ہی لٹا دو سارا کچھ، بچے ہی کچھ نہ، یہ سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ چلنا، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان